بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ سائنسدانوں نے ایک پیش گوئی کی ہے اور ان کے مطابق زمین کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک بڑا شہابیہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر ماضی میں بھی بے شمار خلائی پتھروں کی بارشیں ہوتی رہی ہیں اور خلائی پتھروں کے ساتھ زمین کے یہ تصادم آنے والے برسوں میں بھی جاری رہیں گے۔ حال ہی میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ امریکہ کے نیشنل ادارے نیشنل ایرونیٹک اینڈ اسپیس اتھارٹی یعنی ناسا کی جانب سے ایک ایسی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ناسا کی جاری کردہ اس وارننگ کے مطابق ایک بہت بڑا شہابیہ جس کا نام ایپوفوس رکھا گیا ہے، وہ زمین سے نہایت قریب ہو کر گزرے گا اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ سیارچہ زمین سے ٹکرا کر زمین پر ایک بڑا دھماکہ کر دے۔ اگرچہ یہ سیارچہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس نے آج سے 65 ملین سال پہلے ڈائناسورز کا زمین سے خاتمہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس سیارچے کا حجم اتنا ضرور ہے کہ یہ نیو یارک یا لاس اینجلس جیسے ایک بڑے شہر سمیت اس کے آس پاس کے سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اگر یہی سیارچہ سمندر میں گرا تو پوری دنیا میں ایک بھیانک قسم کا سونامی برپا ہو جائے گا، جس سے تقریباً پوری دنیا کے ساحلی شہر متاثر ہوں گے۔ اس پیشن گوئی سے عوام الناس کافی پریشانی کا شکار بھی ہوئی ہے کہ کہیں یہ ٹکراؤ زمین کی مکمل تباہی کی وجہ نہ بن جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، کیا واقعی ایسی کوئی پیشن گوئی کی گئی ہے یا واقعی 10 محرم الحرام کو یہ دنیا فنا ہو جانی ہے۔ یوم عاشورہ کو کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ سیارچہ کون سا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کا سائز کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی ضرور جائزہ لیں گے کہ یہ سیارچہ زمین کے کس قدر قریب سے گزرے گا اور اس کا زمین سے ٹکرانے کا امکان کتنا فیصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سیارچہ زمین سے ٹکرانے کے راستے پر ہوا تو انسانوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے اس سیارچے کو خلا ہی میں تباہ کیا جا سکے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے بس یہ گزارش کہ ویڈیو کو اسکپ ہرگز مت کریں، آخر تک ضرور جڑے رہیں۔ اگر ہمارے چینل نور اسلامک کی یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم یوم عاشورہ کی فضیلت کی بات کریں تو 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن زمانہ اسلام سے قبل ہی قریش مکہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے نہ صرف قریش بلکہ تمام اہل مکہ قائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ دستور رہا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو آپ نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشور کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے۔ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید
قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن یعنی یوم عاشور کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی گئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹالا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ بحوالہ نزہۃ المجالس، معارف القرآن اور معارف الحدیث۔ ناظرین، اگر ہم آخری پوائنٹ کی بات کریں تو اس بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے مہینے کے 10 تاریخ جمعے والے دن آئے گی۔ ایک اور جگہ یہ حدیث ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور جمعے کا روز ہوگا، بحوالہ ابو داؤد۔ ناظرین، اسی احادیث مبارکہ کی وجہ سے اکثر عوام میں ہر محرم سے پہلے کچھ اس طرح کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جس سے عوام اکثر پریشانی کا شکار بھی ہوتی جاتی ہے۔ اب اگر دوسری طرف سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی پیشن گوئی کی بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایپوفس نام کا یہ سیارچہ یعنی خلائی شہابیہ 2004 عیسوی میں دریافت کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کی اب تک کی کیلکولیشن کے مطابق یہ سیارچہ نہ تو مریخ اور مشتری کے درمیان موجود ایسٹرائیڈ بیلٹ سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی کائپر بیلٹ سے جو پلوٹو اور پلوٹو سے پیچھے تک پھیلی ہوئی ہے اور سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ یہ سیارچہ اولڈ کلاؤڈ سے تعلق رکھتا ہے جو سورج کے ہیلیو سفیر کا ایک حصہ ہے اور جس نے سورج کو ایک سفید یعنی گولے کی شکل میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اولڈ کلاؤڈ سورج سے کم از کم 150 بلین کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ 1977 میں لانچ کردہ وائجر 1 اور وائجر 2 نام کے دونوں مشینز اب تک اولڈ کلاؤڈ کی سرحد کو پار نہیں کر پائے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیارچہ زمین کے قریب سے دوبارہ جب بھی گزرے گا اور اس وقت یہ نسل تو کیا اس کی اگلی کئی نسلیں تک ختم ہو چکی ہوں گی جو اس سیارچے کو اس بار دیکھے گی، یعنی اس کا زمین کے قریب آنے کا دورانیہ بھی سینکڑوں سالوں پر محیط ہے۔ اس سے پہلے جب 2004 عیسوی میں ایپوفس کو دریافت کیا گیا تو اسے ہیزرڈ ڈوز یعنی خطرناک کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارچہ کم از کم 3 سے 5% تک امکان رکھتا ہے کہ یہ مستقبل میں زمین سے ٹکرا سکے۔ البتہ حال ہی میں اس سیارچے کو ٹریک کرتے ہوئے ناسا کے سائنسدانوں نے نئے سرے سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرتے ہوئے کیلکولیشنز کی ہیں جن سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ سیارچہ اگرچہ زمین کے انتہائی قریب سے گزرے گا اور دن کی روشنی میں بھی واضح طور پر اسے دیکھا جا سکے گا، اس کے باوجود اس کا زمین سے ٹکرانے کا امکان 1% کے 1000ویں حصے سے بھی بہت کم ہے۔ اگر بات کی جائے اس سیارچے کے ڈائمینشنز کی تو یہ سیارچہ امریکہ کی مشہور و معروف عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی بہت بڑا ہے، بلکہ اس کا سائز فرانس کے مشہور ٹاور ایفل ٹاور سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے سیارچے جو بہت دور سے آتے ہیں یعنی اولڈ کلاؤڈ سے آتے ہیں اور سورج کی کشش کی وجہ سے اس کے قریب آ جاتے ہیں، وہ سورج کے قریب آتے ہوئے
اپنی رفتار بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کے اوپر سورج کی کشش ثقل یعنی سورج کی گریوٹی پوری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کی ٹریکنگ کے مطابق یہ سیارچہ تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ رفتار کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1977 میں لانچ کردہ وائجر 1 مشین کی رفتار اس وقت جب وہ سورج کے اولڈ کلاؤڈ کو پار کرنے ہی والا ہے تو اس کی رفتار تقریباً 17 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی اس سیارچے کی رفتار انسان کے بنائے ہوئے وائجر 1 مشین کی رفتار سے بھی دگنی ہے۔ جیسے جیسے یہ سیارچہ سورج کے نزدیک آتا چلا جائے گا اس کی رفتار اور بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ 2024 میں اس سیارچے کی دریافت کے بعد سے ناسا نے ایپوفس کو زمین کے لیے سب سے خطرناک سیارچہ قرار دیا ہے۔ سن 2029 اور 2036 میں اس سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کی پیشگوئی کی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے رد کر دیا گیا۔ تاہم سن 2068 تک تھوڑا سا خطرہ باقی رہنے کا امکان تھا، لیکن اب نئے تجزیے کی بنیاد پر ناسا نے اس خطرے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم اگلے 100 سالوں تک ایپوفس نامی سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا زمین پر رہنے والے اب سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔ افراتفری پھیلانے اور تاریکی کے قدیم مصری دیوتا کے نام سے منسوب ایپوفس 340 میٹر یعنی 1100 فٹ چوڑا ہے۔ یہ برطانیہ کے 3 فٹ بال گراؤنڈ جتنی لمبائی کے برابر ہے۔ حال ہی میں 5 مارچ کو یہ سیارچہ زمین کے کچھ فاصلے پر سے گزرا تھا۔ یہ ہمارے سیارے سے 1,70,00,000 کلومیٹر لگ بھگ 1 کروڑ میل کے فاصلے پر تھا۔ ماہرین فلکیات سورج کے آس پاس موجود سیارچوں کے مدار کے بارے میں تخمینے کو بہتر بنانے کے لیے ریڈار سے لگائے گئے اندازے کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کی مدد سے انہیں معلوم ہوا کہ سن 2068 تک اس سیارچے سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سیارچے کے بارے میں مکمل معلومات ناسا کے اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی گئیں۔ اس ادارے کی کیلکولیشن کے مطابق یہ سیارچہ زمین کے اس قدر قریب سے گزرے گا کہ چاند کا زمین سے فاصلہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ واضح رہے کہ چاند اس وقت زمین سے تقریباً 2,48,548 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ چند سو میل کی کمی بیشی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جو فاصلہ ہم نے بتایا ہے یہ زمین کا چاند سے تقریباً اوسطاً فاصلہ ہے۔ دوسری جانب ایپوفس نام کا یہ سیارچہ حالیہ ٹریکنگ اور اس کے نتیجے میں کی گئی کیلکولیشنز کے مطابق زمین سے محض 20 سے 30,000 میل کی دوری سے گزرے گا۔ یہ زمین سے اتنا کم فاصلہ ہوگا کہ زمین پر رہنے والے تمام افراد اسے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ جو چیز زمین سے جتنی دور ہو کر گزرے گی اسے دیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن یہ زمین سے اس قدر نزدیک ہوگا کہ اسے زمین پر بسنے والے تمام ممالک سے دیکھا بھی نہیں جا سکے گا۔ البتہ زمین سے اس قدر قریب گزرنے کی وجہ سے وہ جگہیں جہاں سے اسے دیکھا جا سکے گا وہ پھر بھی کافی تعداد میں ہوں گی، اور ان جگہوں پر آبزرویٹری قائم کر کے اس سیارچے کا مزید تفصیلی جائزہ لیا جا سکے گا کہ یہ سیارچہ کس قسم کے خلائی پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور اگر مستقبل میں اسی سیارچے کا زمین سے ٹکراؤ ہوا تو اسے کس طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ناسا کے زیر اہتمام ایسی خلائی تحقیقات پر کام کیا جا رہا ہے جنہیں استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں زمین پر ٹکرانے والے اس طرح کے کسی بھی خلائی پتھر کو خلا میں ہی تباہ کر کے زمین کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی خلائی پتھر زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے تو وہ زمین کے ایٹماسفیئر یعنی ہوا کی رگڑ سے جل کر ہوا ہی میں ختم ہونے لگتا ہے۔ البتہ کسی سیارچے کا سائز بہت بڑا ہو، جیسا کہ ڈائنوسار کے کیس میں تھا جس کا سائز زمین سے ٹکراتے وقت 10 کلومیٹر سے زیادہ تھا، تو اس صورت میں زمین کے کرۂ ہوائی سے گزرتے ہوئے جلنے کے باوجود وہ سیارچہ زمین سے ٹکرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں جب کوئی سیارچہ زمین سے ٹکرانے والا ہو اور ہم اسے خلا میں ہی تباہ کرتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اگر وہ ٹکڑے زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہو
ہو بھی گئے تب بھی وہ بڑی آسانی سے زمین کی ہوا کی رگڑ سے ہوا ہی میں جل کر خاک ہو جائیں گے اور زمین سے ٹکرا نہیں سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تحقیقات کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے اور ناسا کی جانب سے اس کا ایک تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ مریخ کے گرد گردش کرنے والے ایک چھوٹے سیارچے پر ایک چھوٹے سے خلائی جہاز کو بڑی مہارت سے اتارا گیا اور اس کی سطح میں ڈرلنگ کی گئی۔ اگر یہ تجربات کامیاب ہو گئے تو اس سے مستقبل میں اس طرح کے سیارچوں سے بچنے میں بہت مدد ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں انسان ان سیارچوں کو بغیر تباہ کیے کسی نہ کسی طرح زمین پر ہی کھینچ لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلا میں ہماری زمین کے آس پاس ایسے بہت سارے سیارچے گردش کر رہے ہیں جن پر بیش بہا قیمتی مادے موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ سیارچے ایسے بھی ہیں جن میں لاکھوں کروڑوں ٹن سونا موجود ہے اور اسی طرح سے لاکھوں ٹن تانبے اور دیگر نایاب دھاتیں بھی ان سیارچوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب تک جو پلان بنایا گیا ہے اس کے مطابق اس طرح سے کسی خلائی جہاز کو زمین سے لانچ کر کے اس سیارچے پر اتارا جائے گا جو زمین سے ٹکرانے والا ہو، اس کی سطح پر ڈرلنگ کر کے وہاں پر کوئی بم نصب کر دیا جائے گا، پھر اس سیارچے کو اس بم کی مدد سے تباہ کر کے کئی سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ زمین پر زندگی محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تھیں کچھ باتیں اس سیارچے کے متعلق جس کے زمین سے ٹکرانے اور زمین کی تباہی کے متعلق خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ یہ خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں تو ان کا مقصد مسلمانوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ نہایت اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن کا روزہ اور عبادت کا بہت ثواب ہے، لہٰذا ہمیں ان باتوں سے ہٹ کر اپنی توجہ اپنے اصل مقصد کی طرف ہی رکھنی چاہیے۔ اگر بالفرض یوم عاشورہ جمعے کے روز بھی ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایسے کئی جمعے گزرے ہیں جن میں عاشورہ تھا، لیکن ابھی قیامت کی کئی نشانیاں باقی ہیں جن کو پورا ہونا ہے۔ بہرحال قیامت ضرور آئے گی، آ کر رہے گی، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے متعلق بھی بتاتے چلیں کہ جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ابھی قیامت میں کتنا وقت باقی ہے۔ بہرحال قیامت کب آنی ہے اس کا تو حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات کو ہی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسی ہی تیزی سے نمودار ہوں گی۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ کچھ تو ایسی بھی نشانیاں ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کے علامات صغرا میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعتہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا
سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا۔ ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا۔ انہی فتنوں میں حضرت عمر کی شہادت، جنگ جمل اور صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا۔ یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب ہرے کے عقب میں آگ لگی تھی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح سے ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، خواتین باریک اور تنگ لباس زیب تن کریں گی، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز اور شاداب ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ قسطنطنیہ فتح ہونا۔ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا،
نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، 6، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے آئے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین، ذکر کردہ حدیث میں جن قیامت کی نشانیوں کا ذکر موجود ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلے گا، پھر دابت الارض نکلے گا اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان قبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہیں پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا، وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکور نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے، اصل ترتیب کا علم بس اللہ پاک کو ہی ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلافات کا ذکر کرنا بے سود ہے۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، لہٰذا ہماری یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود کو ان آئے دن کے فتنے اور فسادات سے بچانا چاہیے۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ہی قیامت برپا ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر سب جن و انس کا حساب کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت اور برے اعمال انجام دینے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق مشابہات سے ہے، اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ یا پھر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنی گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس کے ہلکے سے تصور یا حقیقت کے پرتو سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبع نہ ہوں اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزاریں تو یہ انتباہ ان پر اہتمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما
फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी बसर करेंगे उनके लिए खुशखबरी है कि अगर वो उस राह पर साबित कदम रहें और उस राह की मुश्किलात को और मसाइब को बर्दाश्त करें तो उसके सिले में वो जन्नत की नेमतों के हकदार ठहरेंगे। अल्लाह पाक हम सबको राह हिदायत पर चलने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।